ہم اپنے دیکھنے اور سننے والوں کو میں اور کینی سلام عرض کرتے ہیں، اور ہم آپ کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے آمد کے اتواروں میں یہ آج کا اتوار جو ہے یہ آخری اتوار ہے، چوتھا اتوار، اور اس اتوار میں آپ نے دیکھا کہ چوتھی شمع جلائی جاتی ہے، اور اس طرح ایک شمع جو بیچ میں ہے سفید والی وہ رہ جاتی ہے، اور وہ سفید شمع جو ہے وہ دراصل یسوع کی پیدائش کی ہے، تو وہ ہم 25 کو اس کو جلائیں گے۔ لہٰذا آپ اپنی بائبلز لے آئیں اور میں آپ کو تلاوتیں دیتا ہوں۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 7واں باب 10ویں آیت سے لے کے 4 آیت تک، اور آج کا زبور ہے مشہور زمانہ زبور 24، اور دوسری تلاوت ہے پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا پہلا باب پہلی سے 7ویں آیت تک، اور آج کی انجیل جلیل ہے مقدس متی کے مطابق اس کا پہلا باب 18ویں آیت سے لے کے 24ویں آیت تک۔ آئیے ہم پہلے جیسے ہم نے طے کیا ہے، ہم پرانے عہد نامے کی یعنی پہلی تلاوت جو ہے اس کو سنیں، اور پھر ہم آگے چلیں گے۔ آج کی پہلی تلاوت ہے اشعیاء نبی کا صحیفہ 7واں باب 10ویں آیت سے 14ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، پھر خداوند نے آحاز سے کلام کر کے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے کوئی نشان مانگ، یا تو نیچے گڑھے میں یا اوپر بلندی پر، میں۔ آحاز نے کہا، میں نہیں مانگوں گا اور خداوند کو نہیں آزماؤں گا۔ تب اس نے کہا، ہے داؤد کے گھرانے، اب سنو، کیا تمہارے نزدیک یہ چھوٹی بات ہے کہ تم آدمیوں کو بیزار کرتے ہو، یہاں تک کہ تم میرے خدا کو بھی بیزار کرو گے؟ اس لیے خداوند خود تمہیں نشان دے گا، دیکھ، کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور وہ اس کا نام ایمانویل رکھے گی۔ خداوند کے کلام پاک کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آئیے اب ہم انجیل مقدس دیکھیں کہ اس میں کیا تحریر ہے۔ آج کی جو انجیل ہے وہ جیسے میں نے کہا تھا پہلا باب، متی کا پہلا باب، اس کی 18ویں آیت سے لے کے 24ویں آیت تک۔ اس میں یوں لکھا ہے، اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی کہ جب اس کی ماں مریم یوسف کے ساتھ بیاہی گئی تو ان کے اکٹھے ہونے سے پہلے وہ روح القدس سے حاملہ پائی گئی۔ تب اس کے شوہر یوسف نے جو راست باز تھا اور اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، ارادہ کیا کہ اسے چپکے سے چھوڑ دے۔ وہ ان باتوں کی سوچ ہی میں تھا کہ دیکھو، خداوند کے فرشتے نے اس پر خواب میں ظاہر ہو کر کہا، اے یوسف داؤد کے بیٹے، اپنی بیوی مریم کو اپنے پاس لے آنے سے مت ڈر، کہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس سے ہے، اور اس سے بیٹا ہوگا، اور تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہ اپنی امت کو ان کے گناہوں سے بچائے گا۔ یہ سب کچھ ہوا تاکہ خداوند نے نبی کی معرفت کہا تھا پورا ہو، کہ دیکھو، کنواری حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اپنے پاس لے آیا اور اسے نہ جانا جب تک کہ وہ بیٹا نہ جنی،
اور اس نے اس کا نام یسوع رکھا۔ انجیل جلیل کے وسیلے سے ہماری خطائیں معاف کی جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ دیکھیے، آج کی جو انجیل ہے اور جو تلاوت ہے، پہلی تلاوت، یہ ویسے تو بہت سے صحیفے ہیں پرانے عہد نامے میں یسوع کے بارے میں، یسوع کے بادشاہ ہونے کے بارے میں، لیکن کبھی اس طرح نہیں جو یسوع ہم دیکھتے ہیں نئے عہد نامے میں، اس اعتبار سے ہمیں کبھی نظر نہیں آیا۔ صرف ایک ہے کہ اگر ہم اشعیاء کا 53 باب دیکھیں، اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ جو یسوع ہے، جو اس زمانے میں آیا ہے، وہ یسوع کس قسم کا یسوع ہے اور کس طرح وہ تکلیفوں میں سے گزرتا ہے۔ ہم وہ باتیں بعد میں کریں گے، لیکن آج کی جو پیشن گوئی ہے وہ کیوں کی گئی؟ آہاز بادشاہ جو ہے یہ یہودا کے علاقے کا بادشاہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب شمالی ریاست، شمالی سلطنت یعنی اسرائیل کی سلطنت، جو باقی 10 قبیلے تھے ان کی سلطنت، اور انہوں نے دوسروں سے مل کے ایسے کیا کہ انہوں نے سب نے مل کے یہودا کی حکومت پہ، یہودا کی سلطنت پہ حملہ کیا اور کوشش کی کہ یروشلم کو لے لیں، لیکن وہ لے نہ سکے۔ اور پھر یوں کیا کہ آہاز کو تھوڑا فکر ہوا کہ وہ پھر دوبارہ حملہ کریں گے، تو اس نے جو سیریا کا بادشاہ تھا، جو اس وقت کا بڑا طاقتور بادشاہ تھا، اس سے ملاپ کر کے اور چاہا کہ ان سے جو مصری اور شامی ہیں کہ ان سے وہ لڑائی کرے۔ تو اس وقت یشعیاء نبی نے اسے منع کیا، کیونکہ خدا ایسے نہیں چاہتا تھا۔ لیکن وہ پھر بھی بضد تھا کہ اس لیے اس وقت پھر یشعیاء نبی نے یہ پیشن گوئی کی اور اس نے بتایا کہ کیا ہوگا۔ اس نے کہا کہ دیکھ، کماری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا اور اس کا نام ایمانویل رکھیں گے، اور وہ جو ہوگا وہ اصل میں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور پھر ہمیں کوئی بھی شکست نہیں دے سکے گا۔ اب یہ 800-900 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی گئی۔ اس وقت کیا ہوا اور آہاز کے ساتھ کیا ہوا وہ سب درج ہے، اس پہ ہم ابھی بات نہیں کریں گے۔ ہم اب بات کریں گے کہ وہ کنواری جو حاملہ ہوئی وہ کون تھی اور کب جا کے یہ وقت آیا کہ یہ اس بچے کی پیدائش جو ہے کہ وہ ہو۔ چنانچہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑے اچھا یہ متی نے جو شروع کیا ہے بڑا خوبصورت ہے۔ اب یسوع مسیح کی پیدائش یوں ہوئی، دیکھیں یہ ایک اس نے جملہ لکھا ہے، یوں ہوئی، اور اس کو ماضی کا یا یہ جو تھا متی، یہ بڑا ایک عالم بھی تھا، یہ یہودی شریعت کا، یہودی کتابوں کا، پرانے عہد نامے کا یہ بڑا ماہر تھا۔ اور اس نے دیکھیں کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ جب لکھتا ہے تو پھر اس نے وہی بات جو اس وقت اشعیاء نے کی تھی، آج وہ اس کو بتاتا ہے متی کہ کیا ہوا، کہ ایک کنواری جو تھی، ظاہر ہے وہ یوسف سے بیاہی جاتی جس کا نام مریم تھا، لیکن وہ بیاہنے سے پہلے ہی وہ حاملہ پائی گئی، اور اس کا ذکر ہم پہلے سن چکے ہیں کہ فرشتہ اس کو آ کے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی، تو بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع ہوگا اور وہ دنیا کا نجات دہندہ ہوگا۔ اور وہ کہتی کہ جیسے تو نے کہا ہے ویسے میرے لیے ہو، اور وہ قبول کرتی۔ حالانکہ یہ بڑی ایک عجیب بات ہے کہ ایک کنواری لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو جائے،
اور ظاہر ہے کہ اس معاشرے میں جو یہودیوں کا معاشرہ تھا اور جو شریعت کے بڑے سختی سے قائل تھے، ان کے لیے اس قسم کا یہ واقعہ ہونا بڑی خوفناک بات تھی، خوفناک مریم کے لیے۔ اب صرف مریم تک ہی نہیں رہتی، یوسف اس سے بیاہا جاتا ہے، وہ یوسف کے ساتھ بیاہی جاتی ہے۔ اور یوسف کو جب پتہ لگتا ہے کہ وہ حاملہ ہے تو وہ نیک آدمی، اس نے نہیں چاہا کہ مریم کی بدنامی ہو، وہ اسے چھوڑنا چاہتا ہے، لیکن فرشتے نے اس سے کہا خواب میں آ کے کہ جو کچھ اس کے رحم میں ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، وہ روح القدس کی طرف سے ہے، تو اس لیے اسے مت چھوڑ۔ اور اس نے بھی ایک دم اسے قبول کر لیا اور وہ اس کو اپنے گھر لے آیا۔ یہ سیدھی سی کہانی ہم دیکھتے ہیں، ایک واقعہ ہے جو ایسے ہوتا ہے، اور یسوع کی پیدائش اس طرح ہوتی ہے بقول متی کے۔ لیکن اس میں بہت سی چیزیں ہیں اور جو ہماری زندگی سے جن کا تعلق ہے کہ لو جی یہ تو سب کچھ ہو گیا۔ آپ اب یہ اندازہ کریں کہ جو ہماری زندگی، دیکھیں ان دونوں کی، یوسف اور مریم کی زندگی جو ہے وہ شروع ہی سے ایک بہت بڑی مشکل میں آ گئی، بہت بڑا ایک ان کے لیے چیلنج ہو گیا، معاشرے، یوسف کے لیے بھی اور مریم کے لیے بھی۔ اور وہ دونوں اس آپ کہہ لیں کہ اس مشکل میں وہ جو بھی ان کی صورتحال بن گئی تھی، اس سارے میں آپ یہ سمجھیں کہ یہودی جو تھے، جو یہودی معاشرہ تھا، وہ ان کو کسی طرح بھی قبول نہیں کرتا تھا، لیکن انہوں نے ان کا مقابلہ کیا، ان کی شادی ہو جاتی ہے، یقیناً پھر شادی ہو، پھر اس کے بعد اگر یوسف نے قبول کیا تو کون کچھ کہہ سکتا ہے۔ لیکن وہ سوال اپنی جگہ، کیونکہ یوسف جو ہے وہ یہ جانتا ہے کہ مریم کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اس کا نہیں ہے، وہ خدا کی طرف سے، روح القدس کی طرف سے ہے۔ اور اس چیز کو قبول کرنا، اس چیز کو اپنے ایمان کا حصہ بنانا، جو خدا نے اس کو کہا، فرشتے نے جو اس کو کہا، اس کو مان لینا بیان ہی اور بغیر کوئی سوال کیے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور تمام زندگی وہ اس چیز کو، اس کا سامنا کرتا رہا۔ اچھا، اب یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں ہماری زندگیوں میں اور یوسف اور مریم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری مشکلات اور مریم اور یوسف کی مشکلات میں کیا فرق ہے؟ مجھے یہ لگتا ہے کہ مریم اور یوسف کی مشکلات خدا نے بنائی، اور ہماری مشکلات جو ہیں وہ ہم خود بناتے ہیں۔ اب مجھے پتہ نہیں کہ آپ کہاں تک اس بات کو قبول کریں گے یا منظور کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہماری جتنی مشکلات ہوتی ہیں ان تمام میں ہماری کمزوریاں ہی ہوتی ہیں، ہمارے ہی فیصلے ہوتے ہیں، ہماری خواہشات ہوتی ہیں، اور ہم جو کچھ چاہتے ہیں اپنی طاقت سے بڑھ کے، اپنی بساط سے بڑھ کے، اور اپنے لیے، اپنے جو کچھ بھی ہماری چاہتیں ہوتی ہیں، اس میں ہم کچھ ایسے فیصلے کر لیتے ہیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے مشکل بن جاتی ہیں، ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ لیکن یوسف اور مریم سادہ سے دونوں آدمی اور عورت تھے، ان کے لیے خدا نے اتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ شروع ہی سے وہ بیچارے دنیا کی تکلیفوں، دنیا کے تانوں، دنیا کے جو الزامات جو ان پہ لگائے گئے اور ان کو جو ان کی تحقیر کی گئی، وہ سب کچھ انہوں نے برداشت کیا۔ اب سوال میرا جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ کیوں خدا نے ان کے ساتھ ایسے کیا؟ کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا؟ کسی اور طریقے سے بھی تو وہ یسوع کو پیدا کر سکتا تھا۔ لیکن یہاں
میں کوئی اتنا عقلمند تو نہیں ہوں، لیکن ایک بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ یسوع کو جب وہ خدا، جو کلمہ جب وہ انسان بنتا ہے، تو انسان بننے کے لیے جو انسان کی سب سے، جسے کہنا چاہیے تکلیف دے اور سب سے مشکل جو صورت ہے نا، خدا نے یسوع کو وہ صورت دی تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ چونکہ یہ خدا کا بیٹا ہے تو بڑے آرام سے سب کچھ ہو گیا۔ اس کے لیے دنیا بھر کی جو مشکلات تھیں، دنیا بھر کے جو چیلنجز تھے، وہ یسوع کے سامنے تھے، مریم کے سامنے تھے، یوسف کے سامنے تھے، اس لیے کہ وہ یسوع کو عام انسان، عام سے بھی عام ترین انسان بنا کے اس دنیا میں اس نے اس کو بھیجا کہ ہم مانیں کہ وہ کوئی الہی چیز نہیں تھی، وہ ایک عام انسان تھا، اور جیسے عام انسانوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں، چیلنجز ہوتے ہیں، وہ یسوع کو، مریم کو اور یوسف کو وہ ان کا سامنا کرنا پڑا۔ دیکھیں، ہماری تکلیفیں جو ہیں، ہم اپنی تکلیفوں کا ازالہ کر سکتے ہیں، ہمارے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ بن سکتا ہے، یہ انسانی ضرورتوں کی چیزیں ہیں، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، لوگ کر لیتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ لیکن یسوع، مریم اور یوسف کے بارے میں جو ان کی صورتحال ہے، وہ انسان نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ہے، پوری انسانیت۔ اب تو نہیں ہم دیکھ رہے، ہمیں اس وقت تو نہیں پتہ لگا کہ یسوع کی پیدائش اور وہ سب کچھ کیسے ہوا، یہ تو ہمیں اس وقت پتہ لگتا ہے جب یہ پولوس بھی کہتا ہے کہ ہم تو اسے پہلے یسوع انسان ہی سمجھتے تھے، لیکن جب وہ جی اٹھا، جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تو پھر ہم نے جانا کہ یہ خدا۔ اب یہ دیکھیں کتنی ہمیں بیچ بیچ میں وہ بتاتے رہے، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ یسوع کیسے یہ الہی بھی ہے، اس میں جو الوہیت ہے یہ کیسے ہے، ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ اور یہ جو معجزے وغیرہ اور سب جو اس کی قدرت تھی جو ہم دیکھتے تھے، وہ سب کچھ ہمیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جب اس کی وہ ساری تکلیفیں پیدائش سے شروع ہوتی ہیں، اس کی بالکل جو پیدائش ہے وہ اتنی تکلیفوں سے جڑی ہوئی ہے، اتنی تکلیفوں میں بنی ہوئی ہے کہ عام انسان بھی وہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتا، لیکن مریم اور یوسف کی مدد سے وہ سب کچھ برداشت ہوا۔ ابھی تو آگے چل کے ہمیں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ کیا کچھ ہوتا ہے، یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ یسوع کا ابھی وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اور اس کے لیے مشکلات کھڑی ہو گئی تھیں، اس کے لیے چیلنجز کھڑے ہو گئے تھے، اور اس میں مقدسہ مریم اور مقدس یوسف دونوں بھی اس میں بیچارے وہ بھی ان کا سامنا کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، ہم ایک چیز اس میں بڑے دھیان سے دیکھیں، اور وہ جو چیز ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایمان۔ یوسف جب اس نے دیکھا کہ وہ حاملہ ہے، وہ اس کو چھوڑ کے جانا چاہتا ہے، لیکن اس سے پہلے مقدسہ مریم کے پاس فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تو حاملہ ہوگی۔ اب ایک کنواری لڑکی کو اس طرح کوئی کہے آ کے کہ تو حاملہ ہوگی، تو وہ تو پریشان ہوگی، اور وہ تو اس کو قبول نہیں کرے گی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں تو کسی مرد کو بھی نہیں جانتی، لیکن فرشتہ اس کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے۔ اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی، تو عین اس وقت اس کو اپنا ایمان جو ہے وہ اپنے ایمان پہ کھڑی ہو جاتی ہے، اور وہ جان لیتی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ اس کے ایمان کی خوبی ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا مضبوط ایمان ہے خدا پہ، کہ وہ ایک دم اس چیز کو قبول کر لیتی ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جیسا تو نے کہا ہے ویسے ہی میرے لیے ہو، میں خداوند کی بندی ہوں۔ اور اسی طرح یوسف بھی، حالانکہ اتنی بڑی بات تھی کہ وہ کس طرح ایک حاملہ لڑکی کو اپنی بیوی بنا لے، لیکن جب فرشتہ اسے آ کے کہتا ہے کہ وہ بھی
چونکہ ایک راست باز آدمی تھا، اس نے مانا، اس نے وہ اس چیز پہ ایمان لایا. اس کا یہ ایمان تھا کہ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی طرف سے ہے. اور وہ اسے دیکھیں، اس لیے ہمیں جب ہم اور اس کا مریم یوسف یسوع کا یہ جو تمام مسئلہ ہے، یہ پوری انسانیت کے لیے، پوری دنیا، پوری کائنات کے لیے ہے. اس لیے اس کی اہمیت ہماری ان مشکلات سے جو وہ ہماری ذاتی ہوتی ہے، ہماری خاندان کے چھوٹی سی مشکلات ہوتی، ہم ان کو چھوٹی سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہمارے پڑوسیوں یا ان کے پڑوسیوں یا ان سے تعلق نہیں ہوتا، ان پہ کوئی اس کا اثر نہیں ہوتا. لیکن یسوع کی پیدائش، مریم اور یوسف کے حالات، یہ پوری دنیا کے لیے، پورے عالم کے لیے یہ ایک ایسی ضرورت تھی، ایسی بڑی آپ کہہ لیں کہ جو خدا کا منصوبہ تھا وہ ان کے ذریعے مکمل ہوا. اور اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے اس تمام تکلیفیں جو تھیں وہ مقدسہ مریم اور مقدس یوسف نے اٹھائیں، اور اس کے بعد جو باقی کی تھیں وہ تمام کی تمام جو ہیں وہ یسوع اکیلا، جب وہ اس کی اپنی ظاہرہ زندگی شروع کرتا ہے اور اس کے بعد سے لے کے، ظاہر ہے ہمیں وہ 30 سالوں کا علم نہیں کہ کیا ہوا، لیکن ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو نفرت تھی یہودیوں کی یسوع کے خلاف، یہ تو اس کی پیدائش سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور وہ بڑھتی رہی، وہ کم نہیں ہوئی، وہ بڑھتی رہی، بڑھتی رہی، بڑھتی رہی. اور پھر وہی بچہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ اس کا باپ کون ہے، اور کوئی کہتے تھے یہ تو بڑھئی کا بیٹا ہے. اب اس میں جو سب سے یہ جو بڑھئی کے بیٹے کے حوالے سے مجھے ایک بات اور بڑی یاد آئی کہ یہ دیکھیں، یوسف نہ صرف یہ کہ اس نے مقدسہ مریم کو اپنے گھر لے آیا اور اس کی پھر یسوع کی پیدائش ہوتی ہے، بلکہ اس نے اپنا نام بھی اس کو دیا. حالانکہ وہ جانتا تھا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، وہ پھر بھی یوسف نے اپنا نام اس کو دیا. اور وہ اس لیے بھی یہ دیکھیں، یہ قدرت کی بات ہے کہ یوسف اور مریم یہ دونوں داؤد کے گھرانے سے تھے، اور یہ یسوع کو جو نام یوسف کے حوالے سے دیا گیا وہ داؤد کے گھرانے کے حوالے سے دیا گیا. لہٰذا اس طرح یسوع بھی داؤد کے گھرانے کی وہ جو میراث تھی اس کا وہ بھی وارث. یہ چیزیں ہمارے لیے کتنی ضروری ہیں کہ ہم یہ جانیں. ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مانیں ہم کہ یسوع مکمل انسان تھا، اور مکمل انسان ہوتے ہوئے اس نے یہ تمام تکلیفیں سہیں، اور پھر ہمیں سمجھ آتی ہے جب وہ جی اٹھتا ہے کہ وہ یہ واقعی خدا کا بیٹا، خود خدا تھا، وہی کلمہ تھا جو مجسم ہوا تھا. اور یہ باتیں، ان کی تکلیفیں، خدا کی مرضی، ہماری تکلیفیں، ہم اگر یہ کہیں کہ یہ خدا کی مرضی تو ہمیں یہ بالکل خدا کی مرضی سے ہماری تکلیفیں نہیں آتی. دیکھیں، یہ جو بیماریاں جو ہم کہتے ہیں جو ہمارے بس میں نہیں ہیں، یہ بیماریاں بھی ہمارے بس میں آتی جا رہی ہیں. یہ بھی خدا انسان کو اتنی عقل اور اتنی دانائی، اتنا اس کو علم دے رہا ہے کہ وہ اس طرف آ رہے ہیں کہ وہ ہر بیماری کی کوئی نہ کوئی اس کا علاج. دیکھیں، یسوع تو خدا تھا نا، وہ خدا ہے. اس کے لیے معجزہ کر کے چیزوں کو، بیماروں کو تندرست کرنا کوئی اتنی عجیب بات نہیں تھی، وہ تو اس کی اپنی قدرت تھی. لیکن انسانوں کا وہ اس طرح کی قدرت تو نہیں، وہ ایسی قدرت کہ وہ انسان کے جسم کے تمام حصوں کو، چھوٹے سے چھوٹے حصوں کو، اور اس میں موجود وہ تمام جو ذرات ہیں، اور وہ تمام توانائی، اور وہ تمام قوت، اور وہ تمام حرارت جو اس میں ہے، وہ ان سب کو اس طرح جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اتنا پہچاننے کی اور ان کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ بہت سی، یہی ہے نا وہ کاملیت کی طرف انسان کا سفر جو ہے،
یسوع نے خود کہا کہ تم بھی کامل ہو جیسے تمہارا آسمانی باپ۔ اب اس کو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف جی نیکی کے لیے کاملیت کا نہیں، کاملیت کی طرف سفر جو ہے مکمل انسان کو بھلائی کے لیے، اور انسان کی بھلائی جو ہے تکلیفوں سے رہائی جو ہے اس کا ہونا، مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ کاملیت جو ہے وہ صرف جسمانی اعتبار سے نہیں، بلکہ سچ، انصاف، محبت، آزادی اور صلح کے قیام کے لیے آپ کامل طریقے سے اس کے لیے ہمت اور محنت کریں، اور خدا اس کو ضرور۔ تو دیکھیں، یسوع کی پیدائش جو ہے وہ صرف اس کی پیدائش ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ پوری کائنات کی بھلائی جڑی ہوئی ہے، اور ہم جب اس پہ باتیں کریں تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں ہم چلے جاتے ہیں۔ آج کے لیے ہم اتنا ہی کہیں گے، اس کے بعد یہ جو اب موسم ہے ہمارا، یہ جسے ہم کرسمس کا موسم کہتے ہیں، یہ یسوع کی ولادت کا موسم جو ہے، اس میں بھی ہم چلتے جائیں گے، اور اب دیکھنا کہ ہمیں کتنے مرحلے ہوں گے جس میں ہم یہی باتیں شاید ہم بار بار کریں گے۔ اور میں بس یہ کہتا ہوں کہ آپ انتظار کیجئے کہ یسوع کی پیدائش کا، صرف پیدائش ہی کا نہیں، بلکہ دیکھیں کہ آنے والی زندگیوں میں یسوع کہاں کہاں ہماری زندگی کا حصہ بنتا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔